अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। एक बार फिर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी एक दूसरे पर जारी है। ईरान ने मुतअद्दिद दावे किए हैं। उन्होंने अकरम लाहौरी, अबू सुफियान और इस्माइल शाहबख्श इनके मुतालिक दावे किए हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से उनकी तरदीद आई है। असल मामला क्या है, इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, ईरान ने एक दावा किया है, एक नहीं बल्कि 3 दावे किए हैं। पहला दावा उन्होंने ये किया है कि ईरान ने पाकिस्तान के हुदूद में घुसकर जैश-उल अदल के रहनुमा है इस्माइल शाहबख्श उनका नाम है। शाहबख्श बेसिकली ईरान में एक बलोच ट्राइब है और वो इस्माइल उस ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, तो जैश-उल अदल से रिलेटेड है। तो ईरान ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक दिन कबल पाकिस्तान के हुदूद के अंदर घुसकर इस्माइल शाहबख्श को मार दिया है। तो इसके फौरी बाद पाकिस्तान की जानिब से इस खबर की तरदीद कर दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाक़या ही पेश नहीं हुआ है, ना ही ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई की है। ईरान बुनियादी तौर पर जो है अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाहता है, तो कभी न कभी इस तरह के जो है वो बयानात वगैरह देकर मतलब अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाह रहा है। अच्छा, ईरान का अपना दावा है कि जी मैंने ये सब कुछ किया है। तो इसके अलावा ईरान ने एक और दावा किया है। ईरान ने कहा है कि जी देखें, हमने अकरम लाहौरी को गिरफ़्तार कर लिया है ईरान से। अकरम लाहौरी बुनियादी तौर पर कलअदम लश्करी जंगवी के बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है और वो रियाज़ बसरा वो मारा गया है। रियाज़ बसरा भी लश्करी जंगवी का सरबराह था एक दौर में, बाद में वो मारा गया। तो अकरम लाहौरी रियाज़ बसरा का बिल्कुल राइट हैंड उसको आप कह सकते हैं। फिर मलिक इसहाक इसमें भी इस फहरिस्त में शामिल हैं जो लाहौर में मारे गए। इसके अलावा बलूचिस्तान से भी बहुत सारे लोगों के नाम आता रहा है। अकरम लाहौरी को मेरे ख़्याल में कई बरस 2-2.5 साल पहले कराची से शायद उनको गिरफ़्तार किया गया था। किसी अहले तशी कोई डॉक्टर था, पता नहीं, या वकील था, उसको कत्ल करने के इल्ज़ाम में उसको गिरफ़्तार किया गया और वो हैदराबाद जेल में कैद है। तो ईरान ने कहा है कि अकरम लाहौरी जो गिरफ़्तार हुआ है चाबार से, वो दरअसल हैदराबाद के जेल में था और उसको पाकिस्तानी हुक्काम ने वहाँ से रिहा करवा दिया और उसे भेज दिया ईरान, ताकि वो ईरान में हालात ख़राब करे, ठीक है, प्रॉक्सी स्टार्ट कर ले। तो इसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने अकरम लाहौरी का एक फ़ोटो जो है वो मीडिया को हवाले कर दिया और ये बताया कि जी अकरम लाहौरी तो जेल में है। बाद में पता चला कि एक बंदा और है, उसका नाम मैं भूल गया। दरअसल वो एक बंदा गिरफ़्तार हुआ है ईरान से या बॉर्डर एरिया से कहीं से गिरफ़्तार हुआ है, लेकिन उसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ जो है ना वो सिपाही साहबा से है। सिपाही साहबा भी पाकिस्तान में बैन है, उस पर पाबंदी है। ज़ाहिर के लश्करी जंगवी पर भी पाबंदी है। और जब ये रियाज़ बसरा या अकरम लाहौरी जब उस टाइम लीड कर रहे थे लश्करी जंगवी को, तो पाकिस्तान में आपको पता है कि हालात काफ़ी हद तक ज़ाहिर के ये जो मसले की जो झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हुए थे। उसके बाद काफ़ी हद तक लश्कर जंगवी जो है वो कमज़ोर हो गया। फिर अल-कायदा अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, तो लश्कर जंगवी ने ख़ुद को ज़म कर दिया अल-कायदा में। फिर जब अल-कायदा पे सख्त वक़्त आ गया, उसके ख़िलाफ़ का बड़े क्रैकडाउन हुए अमेरिका की जानिब से। ओसामा बिन लादेन मारा गया और अल-ज़वाहिरी वग़ैरह रूपोश हो गए हैं, कुछ उनकी लीडरशिप मारी गई, कुछ जो है वो गिरफ़्तार हो गए हैं, कुछ मंज़र आम से गायब हो गए हैं। तो उसके बाद लश्करी जंगवी ने अपना नाम बदल के लश्करी जंगवी अल-आलमी कर दिया। बहरहाल एक सिलसिला है चल रहा है। लेकिन
لشکر جنگوی کا اگر آپ دیکھیں نا پورا ہسٹری دیکھیں، کبھی بھی ایران کے اندر کوئی اس طرح کی کارروائی انہوں نے نہیں کی ہے لشکر جنگوی نے۔ پاکستان کے اندر اہل تشیع پہ وغیرہ پہ حملے ہوتے رہے ہیں ان کے، لیکن ایران میں کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کہ وہ کوئی کارروائی کی ہے، انہوں نے کوئی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران کے اندر جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جیش العدل نے کی ہیں۔ جیش العدل اور لشکر جنگوی کے درمیان کبھی بھی اس طرح کے روابط کا بھی کوئی ایسی اطلاع مطلب پبلکلی آیا نہیں ہے، نہ ان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، نہ کوئی اس طرح کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آیا ہے، دونوں تنظیموں کے، جیش العدل اور لشکر جنگوی کی جانب سے۔ تو جتنے ان 10-15 سالوں میں 20 سالوں میں بلوچستان میں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں، دیگر صوبوں میں جہاں اہل تشیع پہ حملے ہوئے ہیں، وہ لشکر جنگوی نے زیادہ تر انہوں نے قبول کیے ہیں، اور لشکر جنگوی اور جیش العدل نے کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسی کارروائی نہیں کی ہے، اور اسی طرح لشکر جنگوی نے ایران میں کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ یہ پہلی بار ایران کی جانب سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے لشکر جنگوی کا جو بانی ارکان میں شامل ہیں اکرم لاہوری، اس کو گرفتار کیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا جی وہ بندہ وہ ہے نہیں، وہ کوئی اور بندہ ہے جو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے جو فوٹو انہوں نے جو ایرانی حکام نے جو فوٹو پبلک کیے، اس سے بعد میں پتہ چلا کہ جی تو اکرم لاہوری ہے نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا تعلق شاید کوئی سپاہ صحابہ وغیرہ سے ہو، یہ تھا۔ ابھی ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ابو سفیان جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے پاکستان سے، اور پاکستان نے اس کو ایران کے حوالے کر دیا ہے۔ مطلب ایک طرف ایک دوسرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک بندہ جو ایران کو وانٹڈ ہے اور وہ گرفتار ہوا ہے، اور اس کو پاکستانی حکام کے حوالے بھی کیا ہے۔ ابھی یہ ابو سفیان کون ہے؟ بنیادی طور پر ابو سفیان جو ہے وہ ضلع خضدار کا رہائشی ہے، اور ان کا نام ہے شعیب مگسی۔ مگسی ٹرائب سے، بلوچ ٹرائب سے، مگسی ٹرائب سے ہے، اور وہ ایک تقریباً ایک تنظیم ہے، اس کا نام اگر میں تھوڑا یاد کروں، اچھا شعیب جو ہے ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے انصار الفرقان، اس کا کوئی اہم اس کا عہدیدار ہے۔ ابھی یہ تنظیم مطلب اتنا زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آیا ہے کبھی بھی، نہ ایران میں نہ ادھر نہ پاکستان میں۔ جیش العدل کافی حد تک ظاہر ہے کہ جو ایران میں واقعات ہوئے ہیں وہ زیادہ تر جیش العدل نے ان کو کلیم کیے، قبول کیے۔ ابھی بھی جہاں واقعات ہوتے ہیں، بم بلاسٹ یا سوسائڈ اٹیک ہوتے ہیں، تو جیش العدل ساری ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ یہ انصار الفرقان یہ بھی ہے، ایک چھوٹا موٹا تنظیم ہے، لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ تو شعیب مگسی جو ہے اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا سربراہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، اس کے جو ہے سربراہان کی جو فہرست ہے، اس کی لیڈرشپ، سیکنڈ لیڈرشپ اس میں شامل ہے۔ بہرحال یہ بندہ جو شعیب مگسی ہے، کچھ دن قبل یا مہینہ 1.5 مہینہ قبل اس طرح کی خبریں آئی تھیں سرسری سی کہ ابو سفیان جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، کوئٹہ کے علاقہ ہے کچلاک سے، اس کو پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے گرفتار کیا ہے۔ ابھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ابو سفیان کو ایران کے پاکستانی حکام نے ایران کے حوالے کر دیا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایوب سربازی، وہ کراچی میں کچھ دن پہلے جو ہے اس کے قتل کی جو ہے وہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی تھی۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوب سربازی جو ہے نا وہ جیش العدل کا کوئی اہم رہنما ہے، اور اس کا شاید تعلق رہا ہے خالد شیخ کے ساتھ بھی اس کا تعلق رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان نے ان کو ملک بدر کر دیا ہے، میرے خیال میں دبئی شبئی وغیرہ اس طرف اس کی فیملی وغیرہ شفٹ ہوئی تھی، لیکن ابھی اطلاع ہیں کہ وہ بھی مار دیا گیا ہے کراچی میں۔ یہ تمام جو میں نے آپ کو جو انفارمیشن دی ہے،
یہ دیکھیں ایران کی جانب سے آفیشلی نہیں کہا گیا ہے، نہ پاکستان کی جانب سے آفیشلی کہا گیا ہے، خواہ وہ اکرم لاہوری کا معاملہ ہے یا ایوب سربازی کا ہے یا ابو سفیان کا ہے یا اسماعیل شاہ بخش کا، تینوں کا آفیشلی ظاہر ہے کہ اب میں آج سارا دن ایران کے جو ہے آفیشیل ویب سائٹ سرچ کرتا رہا، مجھے اس بارے میں خبریں نہیں ملی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو اگر کوئی خبر لیک کرنی ہو یا کوئی خبر دینی ہو تو آپ جو ہے ذرائع سے اپنے جو آپ کے جرنلسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ خبر آپ اس کو جو ہے وہ شائع کرواتے ہیں، اس کو آپ ایز اے اسٹیٹ جو ہے اس کو آپ شائع نہیں کرتے، اور کسی کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس خبر کو جو ہے اس نے پبلک کر دی، یا کسی آرٹیکل میں اس نے پبلک کر دی، یا خود سے ذرائع وغیرہ کر کے سورسز کا ذریعہ بنا کے آپ وہ خبر آپ جو ہے اس کو پھر آپ شائع کرتے ہیں تاکہ پبلک ہو جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک ہو جائے۔ تو ان جن لوگوں کے میں نے نام لیے یہ ابھی تک آفیشیلی کسی طرف سے، نہ پاکستان کی طرف سے نہ ایران کی طرف سے کوئی ان کا مدعا سامنے آیا ہے۔ تاہم اکرم لاہوری کے بارے میں وہ میرے خیال میں پاکستان نے آفیشیلی کہا ہے، ایران نے بھی آفیشیلی کہا ہے اور پاکستان نے آفیشیلی ایران نے دعویٰ کیا ہے اور پاکستان نے اس کی تردید کی ہے، اس کا فوٹو جو ہے وہ پبلک کر دی ہے۔ تو ایک بار پھر ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مطلب لفظی جو گولہ باری ہے نا، جنگ ہے وہ جاری ہے، یہ اس میں شدت مزید میرے خیال میں آتی رہے گی، کیونکہ ابھی الزام در الزام جو ہے دو ملکوں کے درمیان وہ بیانوں کا وہ لگ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور ابھی تک اسماعیل شاہ بخش کے مارے جانے کا کے اطلاع ضرور ہیں، لیکن وہ کدھر مارا گیا ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح شعیب مکسی یا ابو سفیان، اس کی بھی گرفتاری کنفرم ہے، لیکن اس کو ایران کے حوالے کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے یہ بھی ابھی تک آفیشیلی کنفرم نہیں ہو رہا ہے، ذرائع سے کنفرم کیے جا رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔